اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پر چلو تو کہیں گے بلکہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا۔ اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اگرچہ ان کے جو ماں باپ تھے وہ کچھ بھی عقل نہیں رکھتے تھے اور بالکل ہدایت پہ نہیں تھے، پھر بھی یہ لوگ کہیں گے کہ ہم تو ایسا ہی کریں گے جیسے ہمارے باپ داداؤں نے پہلے کیا تھا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب ان کی مثال، ان کافروں کی ایسی مثال ہے كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، ان کی ایک ایسی مثال ہے، کافروں کی سی کہاوت اس کی سی ہے جو پکارے ایسے کو کہ خالی چیخ پکار کے سوا کچھ نہ سنے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ بالکل بہرے گونگے اندھے تو انہیں سمجھ نہیں آتا کہ آخر کس کو سنایا جائے۔ لہٰذا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار کا فطری نور اس قدر بجھ چکا کہ جب ان پر توحید کے دلائل پیش کیے جاتے ہیں، اللہ کو ایک منوایا جاتا ہے اور انہیں اتباع حق کی دعوت دی جاتی ہے، تو یہ بجائے غور کرنے کے جہالت کا جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ داداؤں کے طریقے پر چلیں گے۔ ہمارے اندر بھی کئی رسم ایسی موجود ہیں، آج تک بھی موجود ہیں شادی بیاہوں میں، کہ جو ہمارے باپ داداؤں میں ہماری پرانی جو دادیاں، جو پرانی نانیاں تھیں، آج تک کوئی عالم کہے، پیر کہے، کچھ بھی کہے، ہم چھوڑنے والے نہیں ان کو، جبکہ ہمارے باپ دادا دین کے حساب سے نماز بھی پڑھنا نہیں جانتے تھے پہلے زمانے والے، بہت کم، تو لہٰذا وہ ہم سے زیادہ عقل مند تھے، یہ کہتے ہیں کافر۔ یہاں کافروں کی بات چل رہی ہے، تو کیا یہ احمق اپنے باپ داداؤں کو ہی پکڑے رہیں گے اگرچہ وہ کیسے ہی گمراہ اور بیوقوف ہوں؟ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان کی ضد سے غمگین نہ ہو، ان کو ہدایت کی طرف بلانے کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ چرواہا بھیڑ بکریوں کو آواز تو دے گا، لیکن بھیڑ بکریوں سے اگر کچھ زیادہ کہے تو بھیڑ بکریاں کچھ نہیں سمجھ سکتی۔ ایسے ان کافروں کی آپ انہیں دعوت کی طرف بلاتے ہو، یہ سننے کے نہیں ہمیشہ اڑے رہیں گے، ہم تو اسی پتھر کو خدا مانیں گے، اسی آگ کو خدا مانیں گے جو ہمارے باپ داداؤں نے مانی تھی، اور اس کی آواز سنتی تو ہے مگر کچھ سمجھتی نہیں وہ بکریاں، بھیڑ۔ یہی حال ان کا ہے کہ آپ آواز مبارک آپ کی جو ہے وہ سن تو لیتے ہیں، لیکن ان کا مقصود دل میں نہیں اتارتے، کیونکہ رب کی طرف سے جو انہیں فیض لینے کی باطنی قوتیں عطا ہوئی ہی تھی انہوں نے انہیں بیکار کر دیا۔ اب گویا یہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں، اس لیے ہدایت پر نہیں۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے ہمیں۔ پہلا فائدہ یہ کہ شریعت کے مقابل باپ دادا کے رسم و رواج پکڑنا طریقہ کفار ہے، یعنی اگر شریعت سامنے آ رہی ہے اور باپ داداؤں کی محبت سے کے کچھ رسم سامنے آ رہے ہیں تو وہ رسم ختم کیے جائے، شریعت کو مانا جائے گا۔ مسلمان بھی اس آیت سے عبرت پکڑیں جنہوں نے شادی بیاہ اور مرنے جینے میں خلاف شرع رسمیں جاری کر رکھی ہیں اور سمجھانے پر بے دھڑک کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے باپ سے ایسی ہی ہوتی چلی آ رہی ہے، لہٰذا ہم اپنی ان رسموں کو نہیں چھوڑیں گے۔ ان تمام باتوں کے لیے ایک اور کتاب اسلامی زندگی بھی مصنف صاحب نے لکھی ہے، یہ کہتے ہیں کہ ان کو پڑھو، زندگی اسلامک طریقے سے کیسے گزارنی چاہیے، اس سے بہت زیادہ سمجھ میں آ جائے گی۔ دوسرا فائدہ اس آیت میں ان جاہل مفسرین کو بھی عبرت ہے جو قرآن مجید کے محض الفاظ یا ظاہری معنی تک پہنچتے ہیں، اس کے مضامین اور اسرار یعنی راز جو قرآن کے اندر چھپے ہوئے ہیں ان تک نہیں پہنچ سکتے اور پھر بھی تفسیر لکھنے کی ہمت کرتے ہیں۔ آج دنیا میں ہر انسان قرآن کا ترجمہ کرنے چلتا ہے، ہر انسان اپنی طرف سے قرآن کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ مصنف صاحب لکھتے ہیں کہ وہ جاہلین جو صرف اردو اور تھوڑی بہت عربی جانتے ہیں اور قرآن کا معنی اپنی طرف سے کرتے ہیں، وہ اس سے وہ پکڑیں کہ قرآن کے جو معنی ہوتے ہیں ایک نہیں بلکہ ایک ایک آیت کے 10 10 20 20 معنی ہوتے ہیں۔
جو قرآن مجید کے محض الفاظ یا ظاہری معنی تک پہنچتے ہیں، ان کے مضامین اور اسرار تک نہیں پہنچ سکتے، وہ جاہل عبرت پکڑیں اور پھر بھی تفسیر لکھنے کی ہمت کرتے ہیں۔ آج کل اردو کے چند رسالے پڑھ کر بھی لوگوں نے تفسیر لکھنے کی ہمت کی ہے، تھوڑا بہت اردو پڑھ لیتے ہیں اور قرآن کا ترجمہ کرنے چلے جاتے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ، جو چیز دینی کام میں نہ آئے وہ بیکار ہے، اگرچہ اس سے دنیاوی صدہا کام نکلتے ہوں۔ دیکھو کفار اپنے آنکھ ناک کان سے دنیا کے سارے کام لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہوں، مگر جس چیز کی ضرورت ہے، دین کی ضرورت ہے، جب آنکھوں سے انہیں دین کو دکھایا جاتا ہے تو دین کو دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو لہٰذا وہ آنکھ والے ہونے کے باوجود قرآن کے مطابق اندھے ہیں۔ دین کی باتیں انہیں سناتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے۔ قرآن کے مطابق اب وہ بہرے بھی ہیں اور سنتے ہی نہیں، خوب ان سے چلا چلا کر سمجھاتے، تقریر کرتے ہیں، تو ان کو بہرا بھی کہا گیا ہے، سم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ اسی طریقے سے رہیں گے، لوٹیں گے نہیں۔ تیسرا فائدہ، جو چیز بے معنی الفاظ بیکار ہیں، الفاظ کی عظمت مضامین سے ہے۔ اسی طرح وعظ سن کر اثر نہ لینا، آدمی بارہا تقریر سنتا ہے، نصیحتیں سنتا ہے، وعظ سنتا ہے اور اپنے دل کے اندر ان تقریروں کو سن کر اثر نہ ڈالے، اپنی زندگی کے اوپر کوئی پربھاؤ نہ پڑتا ہو اس کو، تو پھر بیکار ہے اس کا تقریر سننا، نصیحتیں سننا۔ اگر کوئی سننے آیا ہے تو پھر اپنے دل کے اوپر اثر ڈالے، کیونکہ وہ شخص اگر اثر نہیں ڈالتا تو پھر اس جانور کی طرح ہے جو محض آواز سنے۔ چرواہا بھیڑوں سے اگر تھوڑا بہت اشارات کرے تو ان کو سمجھتے ہوں، لیکن اگر کچھ باتیں بولیں، بھیڑ سن تو لیتی ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتی۔ تو وہی انسان کی مثال ہے، تقریر سن کے اگر ہم اپنے دل پر اثر نہیں ڈالیں گے، اپنے گناہوں کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو اس بہرے، یہ سمجھ لیجئے وہ سنتا تو ہے لیکن سننے کا کوئی فائدہ نہیں، اس جانور کی طرح ہم ہیں۔ پانچواں فائدہ، حسد کا کفر، جو دل میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عداوت پیدا کر دے، یعنی ایک ایسی جلن جو دل میں ہمارے نبی سے ہی نفرت کر ڈالے۔ اگر ایسا کسی کو حسد ہے، چڑ ہے، تو اس کے دل پر پھر مہر لگ جانے کا باعث ہے کہ وہ نبی سے ہی دشمنی کرنے چلا، جس کے بعد قرآن کے الفاظ تو کان تک پہنچتے ہیں مگر اس کے مضامین دل تک نہیں اترتے۔ وہی دل قرآنی مضامین کے لائق ہوتا ہے جس کا وضو محبت مصطفی کے پانی سے ہو جائے، یعنی جو نبی کی محبت میں اور نبی کو محبت، ان کے احادیث کو، ہر چیز کو سنے گا تو وہی نبی کی شریعت کو سمجھ سکتا ہے اور کچھ بھی سمجھ سکتا ہے۔ چھٹا فائدہ، جاہل باپ داداؤں کی پیروی کرنا کفر کا سبب ہے، مگر باپ دادے اللہ والے ہوں، ان کی پیروی عین ایمان ہے، پھر کرنی پڑے گی اگر اللہ والے ہیں تو ان کی پیروی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ رہو، اور آگے فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان کے رستے پر جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام اور اکرام کیا ہے۔ اور کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ بھئی تقلید کفار کا طریقہ ہے، یعنی جو کافر ہوتے ہیں وہ کسی بتوں وغیرہ کو اور کسی کو کچھ مانتے ہیں، کسی کو کچھ مانتے ہیں۔ آج بھی تو مقلدین بھی کفار کی طرح اماموں اور باپ داداؤں کے راستے پر چلتے ہیں۔ اسی آیت میں اس کی برائی بھی ہے کہ اس طریقے سے پچھلے جو باپ دادا ہیں ان کی باتوں پر مت چلو، بلکہ جو اللہ فرماتا ہے اس پہ چلو۔ اس کا جواب دیتے ہیں کہ شریعت کے مقابل ناجائز رسمیں اگر ہوں، اختیار کرنا اور کافر اور جاہل باپ داداؤں کی پیروی کرنا بے شک طریقہ کفار ہے۔ ہمارے بزرگان مومنین بلکہ اللہ کے نیک بندے تھے، کافر نہیں تھے، ان کی پیروی در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ اس تقلید کے لیے یہ آیت پڑھو، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ فرماتا ہے کہ اس طریقے سے دعا کرو، میرے رب ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام اور اکرام کیا ہے۔ تو وہ ہوں گے جو سب سے پہلے ایمان لائے ہوں گے، پھر ایمان لانے کے بعد اتنے مضبوط ہو گئے ہوں گے کہ اللہ کے نیک اور خاص بندے بن گئے ہوں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ رہو، کیونکہ شیطان بھیڑیے کی طرح جماعت سے دور رہنے والے کو شکار کرتا ہے۔ جو جماعت سے الگ عبادت کرتا ہے، شیطان اس پر حاوی رہتا ہے کہ یہ جماعت میں بیٹھے ہی نہ اکٹھے ہو کر، دور کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ایک آدمی کو آسانی سے بھڑکا دے گا وہ گناہوں میں۔ ہاں، وہابیوں کے بزرگ واقعی کفار ہوں گے جن پر یہ آیت چسپاں ہے،
یعنی اعتراض یہ وہابی کرتے ہیں کہ تم امام اعظم کی تقلید کرتے ہو، ان کی بات مانتے ہو، ڈائریکٹ نبی کی بات ماننی چاہیے۔ تو ہم نے جواب دیا کہ امام اعظم نے ہی تو بتایا ہے، ہمارے نبی نے ہم سے کیا فرمایا؟ اگر وہ نہ ہوتے تو ہمیں کون بتاتا کہ اللہ کے نبی کی حدیث کہاں سے آتی؟ وہ لوگ ہی تو اکٹھا کر کے کس کے پاس کتنی حدیث تھی وہی تو ہمارے پاس لائے، ان کو نہیں مانیں گے تو حدیث کہاں سے ملیں گی؟ لہٰذا ماننا پڑے گا۔ دوسرا اعتراض کرتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیاس اور اجماع کی پیروی ناجائز ہے۔ ہمارے یہاں ایک سسٹم ہے سنیوں میں، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اگر مسئلہ قرآن سے معلوم ہو جائے، صاف طور پہ ظاہر ہو جائے تو پھر قرآن کو مانتے ہیں، اور اگر قرآن سے ہم سمجھ نہیں پائے تو پھر حدیث شریف کو دیکھتے ہیں حدیث میں ہے کہ نہیں۔ اگر قرآن اور حدیث سے بھی وہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے تو پھر ہم اس کے بعد قیاس لگاتے ہیں۔ علماء کرام بڑے بڑے لوگ قیاس کرتے ہیں، اور اگر یہ بھی نہ ہو جب قیاس کر لیں تو پھر اجماع امت، یعنی بڑے بڑے مفتیان اعظام جیسے 100 200 500 مفتی ایک ساتھ اکٹھے ہو کر کسی بات کو قرآن و حدیث کی روشنی سے اشارتاً یا کسی بھی طریقے سے سمجھ کے جو کہہ دیں گے وہی ہوتا ہے۔ اب وہاں بھی کیا کہتے ہیں کہ بھائی تم خود بخود قیاس بھی کرتے ہو اور قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا، تم نے اپنے مفتیان اعظام کی بات مان لی۔ تو وہ کہتے ہیں یہ سب چیز بالکل ناجائز ہیں اور ایسی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بارے میں جواب دے رہے ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف قیاس اور اجماع۔ قیاس کہتے ہیں اپنی طرف سے قرآن و حدیث کو دیکھ کر کے اس میں ڈائریکٹ یہ مسئلہ تو نہیں لکھ رہا کہ عشاء کی نماز میں 17 رکعت ہیں، قرآن میں تو نہیں لکھ رہا کہیں بھی، مغرب کی نماز میں 7 رکعت ہیں، ایسا کہیں نہیں لکھ رہا، پھر کہاں سے آیا؟ پھر ہم نے حدیث کو دیکھا، ہمارے نبی 17 پڑھتے تھے، ہمارے نبی اتنی پڑھتے تھے، اور کچھ چیز ایسی ہوتی ہیں وہاں سے بھی ظاہر نہیں ہوئی تو پھر قیاس کرنا پڑا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اس کی مثال میں آپ کو سمجھا دوں، ہم حنفی ہیں تو ہم جب اللہ اکبر کہتے ہیں نماز میں، اللہ اکبر کہہ کے ہم ناف کے تھوڑا سا نیچے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں، لیکن اگر آپ شافعیوں کو دیکھو گے تو وہ اللہ اکبر یہاں تک کہیں گے بس، جو شافعی سنی ہیں وہ بھی ہماری طرح، اور اس کے بعد میں یہاں باندھیں گے، یہ سمجھ لو جس طریقے سے ہماری عورتیں باندھتی ہیں۔ تو اب ہم یہ سوچیں گے یار یہ عورتوں کی طرح اوپر باندھ رہے ہیں، یہ تو ناجائز کام کر رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں، بلکہ وہ دونوں ہی صحیح ہیں، کیونکہ فروعیات میں ان کا اختلاف ہے، عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں، اللہ کون ہے، نبی کیا ہیں، کتنی عزت کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے مولا ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔